تمہارا رب کون ہے؟ پھر دوسرا سوال بھی کیا ہے؟ تیرا دین کیا یہ پوچھیں گے تیرا دین کیا تھا؟ تیرا رب کون تھا؟ نہیں، ابھی کیا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ لیکن تیسرا سوال حضور کی طرف دکھا کر یہ نہیں پوچھتے ان کے بارے میں اب کیا کہتے ہو؟ نہیں، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو قبر میں نہیں۔ دو سوالوں پر تو فرشتوں نے کہا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ حضور کے بارے میں کہتے ہیں کون ہے نہیں، کیا کہتا تھا؟ اس لیے کہ سامنے دیکھ کر کہ ہر کوئی کہے گا آقا ہے مولا ہے، نہیں چلے گا۔ دنیا میں کیا کہتا تھا وہ بتا، دنیا میں کیا کہتا تھا، کون سی پارٹی کا تھا، اپوزیشن میں، صلح کلیت میں، کہاں تھا؟ میرے عزیزو ہاں لا ادری کے علاوہ منافق کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ ہاں سنی جھوم کر کہے گا فرشتوں ان کے بارے میں پوچھتے ہو، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اور ہم تو حضور کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یہ فرشتے پوچھیں گے نا کیا کہتا تھا؟ ہم تو یہ کہتے تھے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے، یہ ہم کہتے تھے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے میں آج بات کر رہا ہوں، یہاں کیا کر رہے ہو اسی کا اعتبار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، حضور نے فرمایا کسی کے اچھے عمل دیکھ کر کے اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ، صحیح حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا یہ دیکھو کہ اس کا خاتمہ کس بات پر ہے، حضور نے فرمایا اس کا خاتمہ کس بات پر ہے، ساری زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ آج ہم آپ کو بارہا یہ سمجھا رہے ہیں کہ ان حالات کے شکار ہو کر گھر بدلنا، دین بدلنا، نام بدلنا یہ حل نہیں ہے، تمہارے لیے علاج نہیں ہے، کہیں پر نہیں بچو گے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آتے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ آخری بات سنو، حدیث پاک سے ہی میں ختم کرتا ہوں۔ دو صحابہ کی دوستی تمہارے سامنے رکھتا ہوں، دوست بھی کیسے تھے۔ سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن جہش، جن کو کہتے ہیں نا ہمارے ہاں بہت قریبی جگری دوست ہیں، یعنی اٹھنا بیٹھنا ساتھ میں، کھانا پینا ساتھ میں، بازار جانا ساتھ میں، ایک طرح کے کپڑے پہننا۔ سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن جہش، دونوں کی گہری دوستی تھی، بڑی یاری تھی۔ احد کے میدان میں جانے سے پہلے رات کو یہ دونوں صحابی بیٹھ گئے، مسلح بچھاتے کہتے کل تو رسول اللہ کے ساتھ جانا ہے، 700 صحابہ ہیں، 3000 کافر ہیں، حضور پاک کے مدینے پر حملہ ہو رہے ہیں۔ دونوں دوست کیا کہہ رہے ہیں، کیا مشورے چل رہے ہیں، سنو۔ دونوں کہتے ہیں، حضرت سعد کہتے ہیں میں دعا کروں گا تو آمین کہے گا، عبداللہ بن جہش کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی دعا کروں گا تو بھی آمین کہے گا۔ دونوں مسلح بچھا کر بیٹھ گئے، دعا کیا کرتے ہیں سنو۔ سعد بن ابی وقاص ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا رب العالمین کل صبح جب رسول اللہ کے ساتھ ہمارا جانا ہوگا، صفوں میں ہم آگے بڑھیں گے تیرے نبی کے نام کی عزت کی حفاظت کے لیے، مولا کریم میرے سامنے دشمنوں کا جو سب سے بڑا پہلوان ہو اس سے میرا مقابلہ کرا۔ دعا کیا کر رہے ہیں، جو سب سے بڑا پہلوان ہو مولا اس سے میرا مقابلہ کرا۔ کیوں؟ سعد بن ابی وقاص کی دعا ہے، ادھر عبداللہ بن جہش کہہ رہے آمین آمین۔ سعد بن ابی وقاص کہتے مولا جب بڑے دشمن سے میرا مقابلہ ہو، کبھی میں اس کو سامنے سے ماروں، کبھی دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی پیچھے سے ماروں، پھر اس کو گرا کر اس کے سینے پر پرچم اسلام لہراؤں، پھر کہوں لبیک یا رسول اللہ، پھر کہوں رسول اللہ کی عزت بلند ہے۔ یہ دعا ہے، دعا رات کے وقت، اور کل میدان جنگ میں جانا ہے، جان ہتھیلی پر لے کر دعا۔ ارے خواہش بھی کیسی، ہر کوئی اور جنگ میں گئے بھی نا سپاہی تو چھپ چھپ کر کے جان بچاتے ہیں،
کہ دشمنوں کے وار نہ آئے. اور یہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جو سب سے بڑا دشمن پہلوان ہو میرا اس سے مقابلہ ہو. دعا پر آمین کہا عبداللہ بن جہش نے. قریبی دوست تھے, جگری یار تھے. اس کے بعد جب دعا ختم ہوئی کہا عبداللہ بن جہش اب میری دعا ہو, تم آمین کہو. یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. جب بھی میں یہ حدیث پڑھتا ہوں آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. سچ کہتا ہوں میرے عزیز, عبداللہ بن جہش ہاتھ اٹھا کر کہتے یا رب العالمین, جب احد کے میدان میں تیرے نبی کے ساتھ میرا جانا ہو, میدان میں صفوں کے اندر میں آ جاؤں, اے رب کریم تیرے نبی کے نام کی عزت کی حفاظت کے لیے دشمنوں کی طرف سے تیر چلیں, کبھی مجھے سامنے سے مارا جائے, کبھی دائیں سے مارا جائے, کبھی بائیں سے مارا جائے, کبھی پیچھے سے مارا جائے, کبھی میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اور ہر ٹکڑے سے میں کہوں اللہ کے رسول کی عزت بلند ہے, اسلام بلند ہے. یہ خواہش, ایک کی خواہش ہے بڑے پہلوان سے مقابلہ کرنے کی, ایک کی خواہش ہے کہ حضور کے نام پر کٹ 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 کے مر جانے کی. دونوں نے آمین کہا. اس کے بعد صبح ہوئی, صفوں میں گئے. جانتے ہو میرے عزیزو, یہ صحابہ ایسے تھے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ ہیں. جب میدان احد میں گئے تو سعد بن ابی وقاص کے سامنے دشمنوں کا جو سب سے بڑا پہلوان تھا, جس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ 1000 انسانوں کی طاقت رکھتا ہے, وہ مقابل میں آیا. سعد بن ابی وقاص نے کہا رحمان نے میری سن لی, میری دعا قبول ہوئی. اس کے بعد سعد بن ابی وقاص تیر چلانے لگے, حملہ کرنے لگے. ارے اس تیر سے بچتا کون؟ یہ سعد بن ابی وقاص کے وہ تیر ہے جب یہ تیر چلاتے, قسم رب ذوالجلال کی میرے عزیزو, یہ مقام یہ مرتبہ کسی کو نہیں ملا جو سعد بن ابی وقاص کو ملا. میرے آقا پیچھے کھڑے ہوتے اور یوں کہتے ارمی یا سعد بی ابی انت و امی, اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. حضور کہہ رہے ہیں ساری دنیا یہ کہتی ہے اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, اور رسول اللہ کہتے ہیں سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.